امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد۔ ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کے حق میں 79 ووٹ پڑے، مخالفت میں 344 ارکان نے ووٹ دیا۔ امریکی صدر کے مواخذے کی قرارداد ڈیموکریٹک کانگریس مین ایل گرین نے پیش کی۔ قرارداد کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ایران پر حملے سے قبل کانگریس کو آگاہ نہیں کیا۔ قرارداد میں ایران پر غیر مجاز فضائی حملوں کو طاقت کا غلط استعمال قرار دیا گیا۔ ٹرمپ کا مواخذے کی قرارداد پر رد عمل، کہا میرے مواخذے کی کوشش کر لیں، مگر ڈیموکریٹس پرائمریز میں تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے سرگرم پاکستانی قیادت نے کئی ممالک سے رابطے کیے، موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی، تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے اجلاس کیے گئے۔ عاصم افتخار نے مزید کہا پاکستان ایران کے جوہری پروگرام تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے، ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جن سے کشیدگی بڑھے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سلامتی کونسل کا اجلاس، ایرانی مندوب نے اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض اٹھا دیا۔ اپنے خطاب میں ایرانی مندوب نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہے، منظور شدہ نیوکلیئر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کے خلاف۔ سلامتی کونسل کے ایران پر جوہریت کی مذمت نہ کرنے پر مایوسی ہوئی۔ امریکی مندوب ڈوروتھی شیا نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر دہرایا اب ایران کے لیے امن کا وقت ہے، تمام مسائل کو سفارتی سطح پر حل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران پر سیز فائر کرایا، قیام امن کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایران اور اسرائیل میں 12 روزہ جنگ بندی، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران سے ناخوش اور اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی کے فوراً بعد حملے کیے۔ اسرائیل اب اپنے پائلٹس واپس بلا لے، ایران پر بمباری کی گئی تو یہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا ہمارے B-2 پائلٹس نے تاریخی کردار ادا کیا، ایران اپنا جوہری پروگرام کبھی آگے نہیں بڑھا پائے گا، امید ہے اب ایران ایک عظیم تجارتی ملک بننے کی طرف بڑھے۔ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون، جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، نیتن یاہو کا ایران پر مزید حملے نہ کرنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیدرلینڈ پہنچ گئے۔ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رہے گا، ایران کا اعلان۔ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کر لیے تھے، یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں، حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے ایٹمی ایجنسی کے ترجمان کے حوالے سے کہا ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کے ذریعے ایٹمی شعبے میں کام بغیر رکے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی شہری فتح کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، دارالحکومت تہران کے مرکزی علاقے میں جشن۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دہشت گرد اسرائیل نے جنگ شروع کی اور ایران نے اسے کامیابی سے ختم کیا، قوم کو عظیم فتح مبارک ہو۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو اپنے ملک اور عوام کا بھرپور دفاع کریں گے۔ مزید کہا ان کا ملک مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون، کہا امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں علاقائی امن و استحکام پر زور دیا گیا۔ ایرانی صدر کا امیر قطر شیخ تمیم بن الحمد الثانی کو بھی ٹیلی فون۔ قطری وزیراعظم کے مطابق ایرانی صدر نے حملے پر معذرت کی۔ اور ایران کا کہنا ہے اسرائیلی جوہریت کے نتیجے میں اس کے 610 شہری شہید اور 4700 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء میں 13 بچے، 49 خواتین اور 5 ہیلتھ کیئر سٹاف شامل۔ اسرائیل نے 9 ایمبولینسز، 7 ہسپتالوں اور 4 طبی مراکز کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران نے جنگ بندی سے پہلے صبح 4 بجے تک اپنے آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے، بہادر افواج نے مادر وطن کا بھرپور دفاع کیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اسرائیل کو بڑی چوٹ لگی،
اسرائیلی عوام نے اپنے وزیر اعظم کی غلطیوں کا شکار ہیں، کسی بھی اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اسرائیل کا 12 روزہ جنگ میں اپنے 28 شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی آرمی چیف جنرل ایال زمیر کی ایران کو دھمکیاں، کہا ایران کے خلاف اہم اہداف حاصل کیے تاہم یہ جنگ ابھی رکی نہیں ہے، ہم اپنی کامیابیوں کے تناظر میں جنگ کے ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے سربراہ کا غزہ میں حماس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کہا یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور۔ شہباز شریف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین، قطر اور سعودی عرب کے سفیروں کی ملاقاتیں، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور ایران اسرائیل تنازع میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم، متعلقہ فریقین سے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو کامیاب حج آپریشن پر مبارکباد دی، پاکستانی حجاج کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی پیشکش کی۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کی فون کال کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ محمد بن سلمان نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی دی ہیگ میں ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، سفارتکاری سے مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ تینوں رہنما نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے دی ہیگ پہنچے۔ دفاعی اخراجات میں اضافے اور یوکرین میں جنگ سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس لائک جبران اللہ شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الہند کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ 11 خارجی دہشت گرد جہن واصل اور 7 زخمی ہوئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، وزیر اعظم کا کامیاب دوروں پر بلاول اور سفارتی وفد کے دیگر اراکین کو خراج تحسین، اشاعیہ دیا، بولے آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب ہو کر لوٹے، بھارت کو اپنے بلا جواز جنگی جنون کی بھاری قیمت اٹھانا پڑی، بجٹ میں تنخواہ داروں سمیت سب طبقات کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کی ملاقات، ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، مالیاتی فراڈ کے متاثرین کی رقوم کی جلد واپسی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، تمام زیر التوا مقدمات کو جلد از جلد نپٹانے کی ہدایت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $35 کروڑ فراہم کرے گا، جس سے خواتین کو کاروبار، روزگار سمیت دیگر معاشی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان ویمن انکلوسیو فائنانس سیکٹر پروگرام پر دستخط ہو گئے۔ $30 کروڑ پالیسی بیسڈ قرض اور $5 کروڑ انٹرمیٹری قرض ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 1 جولائی تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور چکوال میں گھٹائیں برسنے سے موسم خوشگوار۔
NDMA کا موسلادھار بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، مظفرآباد، باغ اور راولاکوٹ میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ ملک کے زیادہ تر اضلاع میں دن بھر گرمی اور حبس کا راج رہا۔ سبی، بھکر اور چلاس میں پارہ 46 ڈگری پر پہنچ گیا۔ بہاول نگر، لیا، دادو، جیکب آباد، تربت اور نوکنڈی میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ۔